ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھر میں گریٹل اور ہینزل اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی ماں بہت بیمار تھی، وہ لوگ بہت غریب تھے، اس وجہ سے اس کا علاج نہ کروا سکے اور ان کی ماں مر گئی۔ وہ لوگ بہت روئے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کا باپ ایک بہت ہی غریب انسان تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کا خیال خود رکھتا، اس وجہ سے وہ زیادہ کما نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کہیں باہر جا سکتا تھا کمانے کے لیے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا دیتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اس کے باپ کے پاس آئی اور اسے بولی کہ تم شادی کر لو۔ اس نے اس بوڑھی عورت کی بات مان لی اور ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت اس کے باپ کے سامنے تو بہت اچھی رہی اور بچوں کا بہت خیال رکھتی رہی۔ ایک دن اس کا شوہر بولا، اب مجھے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کمانے جا سکتا ہوں، تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ اگلے دن گریٹل اور ہینزل لاؤنج میں کھیل رہے تھے کہ ان کی سوتیلی ماں نے انہیں آواز دی کہ آؤ کھانا کھا لو۔ وہ لوگ کھانا کھانے آئے۔ جب ہینزل نے اور گریٹل نے کھانا کھایا تو گریٹل کو اور بھوک لگی اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا، امی مجھے تھوڑا سا اور کھانا دے دیں۔ لیکن اس کی سوتیلی ماں نے کہا کہ تم بہت لالچی ہو اور تمہیں ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے، میں تمہیں کوئی کھانا نہیں دوں گی، اور بچوں کو بھوکا چھوڑ کر خود پلیٹ کو دلیے سے بھر لیا۔ ہینزل یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی ماں کا رویہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہینزل نے اپنی بہن کو اپنا کھانا دیا اور گریٹل نے بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول کیا۔ ہینزل بڑا ہونے کی وجہ سے گریٹل کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ اب ان کی ماں کا رویہ اور بھی برا ہو رہا تھا۔ ہینزل روز اپنی امی کو یاد کر کے روتا تھا اور روز ستاروں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا تھا۔ گریٹل بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور وہ دونوں روز روتے تھے اور اپنی پیاری ماں کو یاد کرتے تھے جو ان کا بہت ہی خیال رکھتی تھیں۔ دوسری طرف گریٹل اور ہینزل کا باپ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے کئی دن تک اس کا کوئی کام نہ چلا اور وہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ لا سکا۔ اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو میں کوشش تو کر رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ تم شہر چلے جاؤ، وہاں سے کچھ کما کے لانا۔ اس کے شوہر کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور وہ اگلے دن ہی تیار ہو کر شہر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد سوتیلی ماں ایک کرسی پہ بیٹھ کر ان بچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سوچ رہی تھی۔ اس نے ان سب کی تصویریں زمین پہ پھینک دی اور ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد وہ باہر گئی اور بچوں کو آوازیں دینے لگی، گریٹل، ہینزل، کہاں ہو تم؟ اپنی سوتیلی ماں کی آواز سن کر وہ دونوں بھاگے بھاگے آئے اور بولے، کیا ہوا امی؟ ہینزل کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ وہ بہت ذہین تھا۔ اس نے اپنی ماں کے میٹھے رویے کا تاثر دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی چال ہے۔ سوتیلی ماں بولی، آج ہم لوگ جنگل میں لکڑیاں لینے جائیں گے اور وہاں سے کچھ میٹھی بیریاں بھی توڑ کے لائیں گے تاکہ ہم کھا سکیں، کیونکہ میرے بچے بھوکے ہوں گے نا۔ یہ سن کر گریٹل کا تو بالکل دل نہیں تھا جانے کا، لیکن ہینزل نے گریٹل سے کہا کہ بھیا پلیز چلیں نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہینزل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اپنی بہن کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی سوتیلی ماں نے کہا کہ تم لوگ ٹوکریاں اٹھا لو۔ اس کے بعد ہینزل سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسے اپنی ماں کی ایک ترکیب یاد آئی کہ کیسے اپنا راستہ گھر تک واپس رکھنا چاہیے۔ اس نے جاتے وقت کچھ کنکریاں اپنی ٹوکری میں ڈال دیں اور پورے راستے تھوڑی تھوڑی کر کر ڈال گیا تاکہ اسے جنگل سے واپسی کا راستہ نہ بھولے۔ اس کی سوتیلی ماں نے کوئی غور نہ کیا۔ اس نے وہ کنکر زمین پہ ڈال دیے جو کہ چمکنے والے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر گریٹل تھک گئی اور بولی کہ اب مجھے آرام کرنا ہے، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ یہ سن کر ہینزل بولا، اچھا ٹھیک ہے بہنا، اور اپنی ماں کو بولا
سوتیلی امی، کیا ہم کچھ دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں؟ اس کی سوتیلی ماں نے سوچا کہ یہ اچھا منصوبہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، میں کچھ بیریاں لے کر آتی ہوں، تم لوگ یہیں بیٹھنا۔ ہینزل نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو سوتیلی ماں بولی، بس یہیں بیٹھنا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے اور ان کی سوتیلی ماں انہیں وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے لیے بیریاں لینے گئی ہے۔ بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہینزل کی گود میں گریٹل سر رکھ کر سو گئی اور ان کی سوتیلی ماں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ راستے پہ جا رہی تھی لیکن اسے اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں تھا۔ دوسری طرف گریٹل اور ہینزل بہت پریشان ہوئے کیونکہ اب تو گریٹل بھی سو کے اٹھ چکی تھی اور ان کی تھکن بھی اتر چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگے لیکن ان کو ان کی ماں نہیں مل رہی تھی۔ پھر گریٹل بولی کہ مجھے تو بھوک لگی ہے۔ تبھی درخت سے ایک نیک دل بندر اترا اور اس نے کچھ بیریاں گریٹل اور ہینزل کو دیں۔ وہ دونوں بیریاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بندر کا شکریہ ادا کیا اور بیریاں کھانے لگے۔ دوسری طرف جب سوتیلی ماں نے راستے پر اتنے سارے کنکر دیکھے تو سمجھ گئی کہ یہ ہینزل کی ہی چال ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہینزل بہت ہی زیادہ چالاک اور ہوشیار بچہ ہے۔ اس نے کنکریاں اٹھائی اور انہیں غلط راستے پر ڈال دیا تاکہ بچے راستہ بھٹک جائیں۔ اس کے بعد اپنے اس شیطانی منصوبے پر خوش ہونے لگی۔ دوسری طرف گریٹل اور ہینزل بہت زیادہ ڈر رہے تھے کیونکہ اب رات کا وقت تھا، اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ہینزل کو اپنے کنکروں کا یاد آیا تو وہ مسکرایا اور بولا کہ ڈرو مت بہنا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا گھر۔ اس کے بعد وہ کنکر ڈھونڈنے لگا لیکن اسے کنکر نہ ملے۔ تبھی بندر نے اسے بتایا کہ کنکر کس راستے میں ہیں، کیونکہ بندر کی نظر تیز تھی، وہ درخت پہ کھڑا ہو کر کنکروں کو دیکھ سکتا تھا۔ بندر نے گریٹل اور ہینزل کو ان کنکروں تک پہنچا دیا۔ وہ ان کنکروں کی روشنی کی مدد سے چلنے لگے لیکن آگے جا کر کنکر ختم ہو گئے کیونکہ یہ ان کی ایک سوتیلی ماں کی چال تھی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا کیا جائے۔ گریٹل نے ہینزل سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہینزل نے اسے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد وہ راستہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں خوف بھی بہت تھا کہ کوئی جانور نہ آ جائے۔ آخر کار یہ رات ختم ہو گئی اور سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ گریٹل اور ہینزل نے ایک کبوتر کو دیکھا جو انہیں بہت پسند آیا، لیکن وہ کبوتر اڑ گیا۔ انہیں یہ کبوتر بہت پسند تھا۔ انہوں نے اس کبوتر کے پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھیلتے کھیلتے کبوتر کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ کبوتر اڑتے اڑتے ایک چاکلیٹ کے گھر کے اوپر بیٹھ گیا۔ گریٹل اور ہینزل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیونکہ وہ 2 دنوں سے بھوکے تھے تو وہ جلدی سے بھاگ کر چاکلیٹ گھر تک گئے اور وہاں سے چاکلیٹ توڑ توڑ کر کھانے لگے کیونکہ وہ بہت ہی بھوکے تھے۔ وہ ابھی کھا ہی رہے تھے کہ ایک دم سے چاکلیٹ گھر کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی، تم دونوں کون ہو اور میرے گھر کا کھانا کیوں کھا رہے ہو اور کیوں میرا گھر کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ تو گریٹل اور ہینزل نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم بہت بھوکے ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، ارے بچوں گھبراؤ نہیں، آؤ میں تم دونوں کو کھانا دیتی ہوں۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے ہینزل کا ہاتھ پکڑا اور گریٹل اور ہینزل کو اندر لے آئی اور اپنی جادو کی چھڑی کی مدد سے بہت سارا کھانا دیا۔ بچے 2 دن سے بھوکا ہونے کی وجہ سے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خاص طور پر گریٹل کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ تم دونوں اب آرام کر لو اور انہیں ایک بستر دیا۔ لیکن ہینزل بولا، نہیں، اب ہمیں گھر جانا ہے، ہمارے والدین ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بوڑھی عورت کو یہ بات سن کر غصہ آیا۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف جانے لگے لیکن اچانک انہیں ایک جھٹکا لگا کیونکہ دروازہ بند ہو چکا تھا اور جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ بوڑھی عورت اب آہستہ آہستہ ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایک مکمل چڑیل بننے کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی بھیانک ہنسی سے بچے ڈر گئے
آخر اس نے ہینزل کو ایک پنجرے میں بند کیا۔ ہینزل بولتا رہا کہ مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، لیکن گریٹل کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باہر رہ کر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس بوڑھی چڑیل نے ہینزل کو بہت سارا کھانا دیا اور گریٹل سے گھر کے کام کروانے لگی اور بولی کہ جب تمہارا بھائی موٹا ہو جائے گا تو میں اسے کھا لوں گی۔ دوسری طرف راستے پہ چلتے چلتے اس عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر آ چکا ہے اور اس سے بولا، ارے دیکھو میں کتنا سارا کھانا لایا ہوں اپنے بچوں کے لیے اور تمہارے لیے۔ سن کر اس عورت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اس کے بعد ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ یہ سن کر اس کا شوہر بہت غصہ ہوا اور بولا کہ تم تو ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، میں نے بھی تمہارے بھروسے پہ اپنے پیارے بچوں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بولی کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ جنگل میں اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، لیکن بچے ہوتے تو ملتے نا۔ دوسری طرف گریٹل اور ہینزل وہیں پہ پھنس چکے تھے۔ وہ بوڑھی عورت ہر وقت ہینزل کو کھانا ہی دیتی رہتی تھی، جو کہ ہینزل چلاکی سے ویسٹ کر دیا کرتا تھا، کھاتا نہیں تھا۔ ایک دن بوڑھی عورت بولی، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، اب میں اس بچے کو کھا جاؤں گی، اور پھر پکوان تیار کرنے لگی۔ گریٹل نے جب یہ دیکھا تو اسے لگا کہ اب تو اسے اپنے بھائی کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے لیے آگ جلاؤ، تو گریٹل نے کہا کہ مجھے تو آگ جلانی آتی ہی نہیں ہے۔ اس بوڑھی چڑیل نے غصے میں کہا کہ میں خود ہی جلا لوں گی، اور اس کے بعد آگ جلائی۔ ایک دم سے آنکھ کا چھولا بھڑکنے لگا۔ گریٹل سوچ رہی تھی کہ وہ اب اپنے بھائی کی حفاظت کیسے کرے۔ آخرکار اسے ایک آئیڈیا آیا اور وہ بھاگتے ہوئے گئی اور اس نے اس بوڑھی چڑیل کو آگ میں دھکیل دیا۔ بوڑھی عورت آگ میں گر گئی اور اس کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد گریٹل نے دروازہ بھی بند کر دیا اور بولی کہ اب تو میرے بھائی کو نہیں مارو گی بوڑھی گندی چڑیل۔ اس کے بعد اس نے اس بوڑھی عورت کی چھڑی اٹھائی اور اپنے بھائی کو آزاد کر دیا۔ دونوں بہن بھائی مل کے بہت خوش ہوئے۔ گریٹل اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ پورے گھر کا سیر کرنے لگے تو انہیں ایک جگہ پہ کچھ مجسمے نظر آئے جو کہ سونے کے تھے اور کچھ باکس بھی۔ ہینزل نے چھڑی کی مدد سے جب ان باکسز کو کھولا تو اس کے اندر بہت سارے ہیرے جوہرات اور بہت ہی زیادہ سونا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ یہ گھر لے جائیں گے، لیکن تبھی ہینزل نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مجسمے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور ان میں ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے جادو کی چھڑی گھمائی اور وہ مجسمے بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بچے بھی کافی عرصے سے یہاں پہ قید تھے۔ اس کے بعد وہ سارے خوشی خوشی گھر کے باہر نکلے اور ان سب نے ہینزل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہینزل نے بہت سارے جھاڑو منگوائے جہاں سے وہ جا کر دیکھ سکتے تھے اپنے ماں باپ کو۔ اس کے بعد وہ سارے اس جھاڑو پہ بیٹھے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ سب اس جادوئی چھڑی کا کمال تھا۔ ہینزل اور گریٹل نے وہی دو سونے اور جوہرات کے بکسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ تھوڑے دور ہی گئے تھے کہ انہیں اپنے ماں باپ نظر آئے جو آوازیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ خوشی خوشی نیچے اترے اور اپنے ماں باپ کو گلے لگایا۔ سوتیلی ماں نے ہینزل سے معافی مانگی۔ اس کے بعد گریٹل اور ہینزل نے انہیں وہ سونے سے بھرے ہوئے باکسز بھی دکھائے۔ وہ دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ ایک شاہی گھرانے کی طرح زندگی گزارنے لگے اور وہ بہت امیر ہو گئے۔